علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی مہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست، پریش شاہ، قسط نمبر 2، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ السلام علیکم۔ شکستہ قدموں سے گیٹ کو عبور کرتے نازیہ نے تھکی سی آواز میں گھر میں موجود شخص پر سلامتی بھیجی، جو شاید اس لائق بھی نہیں تھا۔ اتنی دیر کیوں لگاتی؟ تو جانتی ہے میں کب سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں۔ چل جلدی جا، پہلے میرے لیے کچھ بنا دے۔ شکیل، جو ٹی وی پر ریسلنگ دیکھنے میں مگن تھا، نازیہ کی بھیجی سلامتی کا جواب دیے بنا جاہل پنے سے چیخا۔ فیکٹری گئی تھی کہیں گھومنے نہیں جو جلدی آتی، اور تمہیں کیا ضرورت تھی بھوکا پیاسا رہنے کی؟ روٹی کھا لیتے۔ نازیہ، جو گرمی اور تھکن کی شدت سے پہلے سے نڈھال تھی، شکیل کے تفتیشی انداز پر جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ تو جیسے میرے لیے متنجن بنا کر گئی تھی نا، جو میں بھوک لگنے پر کھا لیتا۔ ٹی وی کا ریموٹ پٹکتے شکیل نازیہ کے سربالوں کو آ گیا، جو ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیے سکون سے پینے کے انتظار میں تھی۔ مسور کی دال بنائی تو تھی کل رات۔ اس وقت نازیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہاتھ میں تھاما کٹورا شکیل کے منہ پر دے مارے، جو بلا وجہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ یہ فقیروں والی دال تو اور تیرے بچے ہی کھا سکتے ہیں، میں نہیں کھاتا۔ میرے لیے انڈے بنا دے۔ اپنی طرف سے شاہی فرمان جاری کرتے شکیل صاحب دوبارہ سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انڈے تم لائے تھے کیا؟ اگر گھر میں ہوتے تو میں صبح حمزہ کو نہ بنا دیتی۔ بے بسی کا یہ مقام تھا کہ نازیہ کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ شکیل سے اس کی شادی کو 10 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو تھا، پر اسے ازواجی زندگی کے 10 دن بھی سکون سے گزارنے نصیب نہ ہوئے تھے۔ آج 10 تاریخ ہے، تجھے سیلری تو مل ہی گئی ہوگی۔ شکیل کی بات پر نازیہ کو سامنے بیٹھے اپنے مزاجی خدا سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جسے صرف اس کی سیلری سے غرض تھا۔ گھر کے اخراجات، بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچ کہاں سے پورا ہوتا؟ اسے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اے حمزہ، چل دفعہ ہو، کریانے والے خورشید سے 2 انڈے لے آ، اور اس سے بول کہ ابا کا مہینے کا حساب بتا دے۔ نازیہ نے آسمان پر نظر ٹکاتے دل میں اپنے ماں باپ سے شکوہ کیا، جن کا انتخاب وہ شخص تھا جو شاید بے حسی میں اعلیٰ مقام تھا۔ انفال، کہاں سے آ رہی ہو اس ٹائم؟ ٹاپ اور ٹائٹس میں ملبوس گھنے ریشمی بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے، ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ٹی وی لاؤنج سے گزرتے انفال مانوس آواز پر ٹھہر سی گئی۔ باہر سے بنا چہرے کو موڑے انفال نے 2 لفظوں پر اکتفا کیا۔ اتنی دیر تک باہر رہنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ انفال کے انتظار میں جاگتے کبیر خان نے اپنے لہجے کو پرسکون ہی رکھا، ورنہ انفال کی آمد سے پہلے وہ جتنے غصے کی حالت میں تھے، سب پر اپنی بھڑاس نکال چکے تھے۔ اگر اس کا 1/4 بھی انفال پر اترتا تو لازماً اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ نہیں، انفال کا تحمل بھرا جواب کبیر خان کے دماغ کو بھگ سے اڑا گیا۔ منہ تو گھر کے باقی افراد کے بھی کھل گئے تھے، جو اس کی آمد کا سن کر اس کے گرد جمع ہوئے، اس نادر لڑکی اور کبیر خان کی تنی ہوئی بھوؤں کو گھبراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ انفال بیٹا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ جانتی ہیں کس سے؟ شمسہ خاتون نے آگے بڑھتے انفال کو بے ادب ہونے سے روکنا چاہا۔ بہت اچھی سے جانتی ہوں میں مما کہ یہ دونوں شخصیت کون ہیں۔ انگارہ صفت بنے کبیر خان اور ان کی آڑ میں کھڑی اپنی مومی انگلیوں کو مسلتی عائشہ خان نے نم آنکھوں سے انفال کو دیکھا، جیسے مجبوری سے ان سے اتنا دور کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان فاصلوں کو ختم نہیں کر پا رہی تھیں۔ انفال، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ کیا اتنے سال تم نے مجھ سے یہی کچھ سیکھا ہے؟ انفال کی دن بہ دن بڑھتی بدتمیزی شمسہ خان کو اپنے بھائی بھاوج کے سامنے شرمسار کرتی تھی، جنہوں نے کتنے مان سے اپنی بیٹی ان کی سونی گود میں ڈالی تھی۔ مگر سچائی سامنے آتے ہی انفال نے اس مان کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ پلیز مما، میں بہت تھک گئی ہوں۔ آئی ایم ریسٹ بائی ایوری ون۔ چہرے پہ بیزاری سجاتے انفال نے شمسہ خان کی بات کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ دی، اور سب کے افسردہ چہروں پر ایک نگاہ ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اوپس،
ایک بات تو کہنا بھول گئی آپ سے، میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ لوگوں کے چہرے شفاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں جس میں ان کا باطن صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا یہ فیک کنسرن صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ بدگمانی کی آخری سیڑھی پہ کھڑی اس نادان لڑکی نے اپنے ماں باپ کو ضرور پہچاننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے ماں باپ کی مجبوری کو سمجھ پاتی۔ بھائی بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی تھی میں اسے نبھا نہیں پائی۔ کبیر خان کی آنکھوں کی سرخی اور عائشہ کی خاموشی سسکی سے شمسہ خانم کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ قصور تمہارا نہیں، میرے نصیب کا ہے۔ اپنے بہت قریب ہچکولے لیتی شریک حیات کو مڑ کر دیکھتے کبیر خان نے اپنے الفاظ ادا کیے۔ ان کا مفہوم صرف وہی جان پائی جن کے بہتے ہوئے آنسو ایک پل کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ کلثوم بیگم، کہاں ہیں آپ؟ چلبلاتی گرمی کی شدت سے سرخ چہرہ لیے اپنے جنت جیسے گھر میں داخل ہونے والے شخص کو اپنے اندر ایک سکون سرایت کرتا محسوس ہوا، پر گھر میں خاموشی کو محسوس کرتے اس نے گھبرا کر اپنی شریک حیات کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شہریار، آپ بھی نہ، گھر آتے ساتھ ہی شور مچاتے ہیں۔ اتنی مشکل سے سلایا تھا آپ کی شہزادی کو، اٹھ گئی، اب سنبھالیں اسے۔ بچی کے ساتھ کافی دیر سے ہلکان ہوتی کلثوم نے کمرے سے باہر آتے ہی خراب منہ سے کہا اور اپنی ننھی پری اس کے بابا کو تھما دی، جو باپ کی آواز سنتے ہی کلکاریاں مارنے لگی تھی۔ میری ننھی پری، لگتا ہے آپ کی مما کا موڈ خراب ہے، بیٹی کو خود میں بھیجے۔ شہریار نے کچن میں کھٹر پٹر کرتی ناراض بیوی تک اپنی بات پہنچانے کے لیے آواز کو ذرا اونچا کیا۔ خود ہفتے بعد گھر تشریف آوری ہو رہی ہے اور بیوی کا موڈ خراب کرنے کا بھی حق نہیں۔ چائے کا پانی چڑھاتے کلثوم نے ناراضگی کے طور پر کنڈوں کو زور سے بند کیا۔ بیگم صاحبہ، سارے حق ہی آپ کو دے بیٹھے ہیں، ہم آپ بھی پھر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ شہریار دبے کر پاؤں کلثوم کے پاس آنے کی وجہ سے اس کی بڑبڑاہٹ کو سونپتے اسے خود سے لگاتا منانے لگا۔ آپ نے کہا تھا ایک دو دن میں آ جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا ایک دو دن میں آ جائیں گے۔ کلثوم بھلا زیادہ دیر اپنے محبوب شوہر سے ناراض رہ سکتی تھی جو اس کے منانے پر منہ موڑ لیتی۔ اپنی ناراضگی کو ختم کرتی اس سے شکوہ کرنے لگی۔ یار، روزی روٹی کا سوال ہے، مالک جتنے دن کے لیے کام سے بھیجے گا جانا تو پڑے گا نا۔ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے شہریار اپنے لاڈوں سے کھیلیاں کرنے لگا، جو کبھی اپنے باپ کی داڑھی پکڑتی تو کبھی اس کے نظر کے چشمے کو کھینچنے کی کوشش میں تھی۔ آپ کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتے، ضروری ٹرک ایک شہر سے دوسرے شہر دوڑانے کا کام کرنا ہے۔ کلثوم کو شہریار کی نوکری ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جس کا کام مالک ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مقام اپنے ٹائم پر پہنچانا ہوتا ہے۔ دن رات کا یہ سفر کلثوم کو ہر پل خوف میں مبتلا رکھتا تھا۔ اللہ کا شکر مناؤ، آج کل کے دور میں جہاں ہر دوسرا بندہ بے روزگار پھر رہا ہے، وہاں اللہ نے تمہارے نصیب سے مجھے اتنی اچھی نوکری دی ہے۔ شہریار کلثوم کی بات پہ ہنستا اسے سمجھاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ ہمارے صاحب بہادر کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اپنے کمرے کو خالی دیکھ شہریار نے اپنے لخت جگر کا پوچھا، جو نہ جانے کہاں تھا۔ اپنے بابا کی آواز سن کر بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ سامنے پارک میں کھیلنے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ شہریار کو چائے کا کپ پکڑاتے کلثوم اسے بیٹے کا بتاتی اس سے سفر کا حال احوال پوچھنے لگی۔ ملک، آپ کے لیے کسی ایک کو چننا مشکل تھا نا، دیکھیں میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی۔ گائنی وارڈ سے ایک بیڈ پر لیٹی لڑکی کے جملے سے نا امید سی صاف جھلک رہی تھی، جس نے کچھ دیر پہلے اس مرد کو دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اولاد کی شکل میں دیا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا فاطمہ، حوصلہ رکھو، میں ابھی۔ لڑکی کی مدھم ہوتی آواز اور تیزی سے نیلے ہوتے ہونٹ دیکھ لڑکے نے ڈاکٹر کو بلانا چاہا، پر لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ میں اپنے اس دل کا میں کوئی کسک لیے مرنا نہیں چاہتی، پلیز میری بات کا جواب دیں۔ آپ نے اپنی ہم سفری کے لیے کسے چنا تھا، مجھے یا سفینہ کو؟ کپکپاتے ہاتھوں سے لڑکی کے سرد ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے فاطمہ نامی اس لڑکی نے اس لڑکے کی سانس ہی روک لی تھی۔ بابا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ چرر کی آواز کے ساتھ اپنی معصوم سی بیٹی کی آمد نے ملک احمد کو سرد آہ بھرتے اپنے ماضی سے حال میں لا کھڑا کیا۔
ماتھے پہ چمکتی پسینے کی ننھی بوندیں وہ اپنے ہاتھوں سے پوंچھتے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ انہوں نے سانس بحال کی جو 24 سالوں سے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ بیٹا آپ کو بھلا اجازت کی کیا ضرورت؟ زبردستی اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ملک نے ہاتھ بڑھا کر بیٹی کو اندر بلایا۔ آج آپ نے پھر ڈنر نہیں کیا، وجہ بتائیں جلدی سے۔ ساوری نے کمرے کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے ساری کھڑکیاں کھول دیں۔ بند گھروں اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ بس دل ہی نہیں کیا، اب دل پہ تو کسی کا بس نہیں چلتا نا بچہ۔ بیٹی کے چہرے پر پیار کرتے ملک نے اپنے برابر جگہ دی۔ جانتے تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لیے بنا جائے گی نہیں۔ وہ کیا بات ہے جو آپ کو اس کمرے میں قید رہنے پر مجبور کرتی ہے بابا؟ بچپن سے وہ اپنے بابا کو اس کے کمرے میں گھنٹوں بند رکھتی آئی ہے۔ جب وہ اس کمرے میں ہوتے تب نہ تو گھر کا کوئی بڑا انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر پاتا اور نہ ہی اس کی مما اس کمرے میں آتی۔ یہ تو صرف ساوری ہی تھی جس کو اس کمرے میں ان کی غیر موجودگی اور غیر موجودگی میں آنے کی اجازت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، آپ بتاؤ آپ یہاں کیوں؟ کون سی بات منوانے آئی ہو اپنے بابا سے؟ ساوری بے شک ان کے دل کے سب سے قریب تھی، پر اس سوال کا حق تو اسے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کے اس باب سے واقف ہو پائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی بات ٹال گئے تھے۔ بابا میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ باپ کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ دیکھ وہ اپنا کیا سوال بھولتی یہاں آنے کا اصل مقصد بیان کرنے لگی، جس کے لیے وہ صبح سے اپنے بابا کے انتظار میں تھی۔ بڑے پاپا اور دادا ابو نے منع کر دیا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ہاتھ میں تھامے اپنے BA کے رزلٹ کارڈ کو باپ کے چہرے کے سامنے لاتی گھر والوں کے رویے کا بتانے لگی۔ کیا کریں گی آپ اتنا پڑھ کر؟ گھر بیٹھے کچھ گھرداری سیکھیے، لڑکیوں کو آگے یہی کام آتی ہے۔ اپنے گھر والوں کی سوچ سے واقف ملک احمد نے بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ آخر آگے جا کر اسی نے حصہ تو اسی خاندان کا بنا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، کسی بات کو لے کر ضد کرنا ساوری نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی مما کے ساتھ ہوئے بڑی سے بڑی زیادتی تک کو خاموشی سے سہ پاتی تھی بنا کسی شکوے کے۔ تو اپنی زندگی میں کہ ایک معمولی سی خواہش کے لیے جان سے پیارے بابا جانی سے ضد کیسے کرتی؟ آگے پڑھنے کی خواہش معمول ہی تو تھی گھر کے سبھی لوگوں کے لیے۔ مما بتا رہی تھیں کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لیں، بھوکے پیٹ نہیں سوتے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ آنکھوں کے کنارے پہ ٹکی ہلکی سی نمی کو اندر پیتے اپنے ساتھ لائے کھانے کی ٹرے کو میز پر سیٹ کرتی ساوری نے اپنے باپ کو کھانے کے لیے فورس کیا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ یونیورسٹی؟ بیٹی کے ہاتھ میں توا روٹی کا نوالا لے کر ٹرے میں رکھتے ملک احمد نے ہاتھ بڑھاتے اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بیٹی کے کپکپاتے ہونٹ سے وہ اس کے خلاف گھر میں ہوئی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی تصدیق کر لیتے تھے، وہ بھلا اس کی آنکھوں میں چھپی نمی کو نہ جان پاتے؟ کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے بابا، کیونکہ اگلی دہلیز جا کر تو میں نے سانسیں بھی دوسروں کی مرضی سے لینی ہیں۔ باپ کے سینے پر سر رکھے ساوری کا دل کیا وہ اپنے اندر کی ساری گھٹن اپنے بابا کو کہہ ڈالے۔ یہ سوچ ہی اس کی گھٹن کو بڑھانے کے لیے کافی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کے نصیب میں اس گھر کی تاریخی لکھ دی جائے گی۔ یہ رہے ایپیسوڈ، نیکسٹ کب دوں گی کہ میسج کرنے والوں ہفتہ آ جاؤ، فٹافٹ آ جاؤ اچھے سے ریویو کے لیے۔ ایپیسوڈ ریڈ کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور ویوز بھی دو۔ ایک بات تو پوچھنا ہی بھول گئی، سب کے نیم یاد ہو گئے آپ کو؟ ویسے مجھے بالکل بھی نہیں یاد ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔